وہ سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بھیڑ چل رہی تھی۔ کچھ غمگین تھے، کچھ مادیت کی باتوں میں مصروف، خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ اس کے تینوں بیٹے عرب امارات میں تھے اور 2 بیٹیاں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ کینیڈا اور بحرین میں منتقل ہو چکی تھی۔ اہلیہ بیچاری تو 1 سال قبل کرونا مرض سے جاں بحق ہو گئی تھی، جس کی قبر پر وہ مٹی بھی نہیں ڈال سکا تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کی بلند و بالا عمارتیں، شاندار بنگلے، شاپنگ مال، بے شمار کاریں، کروڑوں کی دولت، بے حساب اراضی، سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً اسے جھٹکا سا لگا تو وہ سوچنے لگا، یہ لوگ اتنا طویل سفر کر کے اسے کس جانب لے رہے ہیں؟ اس نے سوچا شاید اسی مکان میں جو اس نے گزشتہ دنوں مکمل کیا تھا۔ اسے اندھیرے سے شدید کوفت تھی، اس لیے اس نے نئے مکان میں بے شمار جھومر اور کمکمے لگوائے تھے، جسے دیکھنے والوں کی آنکھیں چندیاں جاتی۔ وہ خوش تھا کہ اس کے بیٹے جدید طرز کی نئی تعمیر دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے۔ پھر جب وہ نئے گھر میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ یہاں پوری طرح اندھیرے کا راج تھا، یہاں روشنی کیوں نہیں ہے؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ پھر اسے محسوس ہوا اس پر منو بھار لاد دیا گیا ہو۔ اس نے اٹھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن کسی انجانی قوت نے اسے دبوچ رکھا۔ اچانک اس کے کانوں میں آمین کی زوردار آواز گونجی تو وہ پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اچانک 2 ماورا شکلیں اس کے سامنے نمودار ہوئیں تو وہ ان سے مخاطب ہوا، یہاں اندھیرا کیوں ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہی تمہارا نیا گھر ہے، یہاں روشنی اعمال سے ہوتی ہے۔ دوستو، آپ سماعت کر رہے تھے افسانہ نیا گھر، تحریر پرویز مانوس، آواز عاشق کھانڈے۔